بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریکی چاک کر کے صبح نکالنے والا، اور اس نے رات کو چین بنایا اور سورج اور چاند کو حساب، یہ سادہ مقرر کیا ہوا ہے زبردست جاننے والے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ ست قریمہ میں ہے کہ تاریکی چاک کر کے صبح نکالنے والا، اور اس نے رات کو چین بنایا کہ خلق اس میں چین پاتی ہے اور دن کی تکان و ماندگی کو استراحت سے دور کرتی ہے، اور شب بیدار ساحی تنہائی میں اپنے رب کی عبادت سے چین پاتے ہیں، اور سورج اور چاند کو حساب کے ان کے دورے اور سیر گردش کرنے سے عبادت و معاملات کے اوقات معلوم ہوں۔ یہ سادہ مقرر کیا ہوا ہے زبردست جاننے والے کا۔ اس میں ہے کہ رات ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، اس سے ہر سو اندھیرا چھا جاتا ہے تاکہ رات کو تمام اشیاء آرام اور سکون حاصل کر سکیں، جیسا کہ ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو، اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا۔ ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ۔ وہ آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں، اور فرمایا۔ ترجمہ: نہ سورج اس کے لیے لائق ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آنے والی ہے، اور سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ یہ اس زبردست غالب سب کچھ جاننے والے کا مقرر کردہ اندازہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، ہم اس پر سے دن کو کھینچ اتارتے ہیں تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں، اور سورج اپنے ایک ٹھکانے کے لیے چل رہا ہے۔ یہ اس سب پر غالب ہے، سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے۔ اور فرمایا۔ ترجمہ: اور ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں کے ساتھ زینت دی اور خوب محفوظ کر دیا، یہ اس کا اندازہ ہے جو سب پر غالب، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں ضرور کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔